السلام علیکم میرے عزیزوں قارف، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں۔ بہت خوبصورت موسم ہے، بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، خنک ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت برسایا ہے، بارش ہو گئی ہے، اور گرمی کے ستائے ہوئے لوگ، ویسے بھی آج اتوار کا دن ہے، تو وہ باغ جناح میں آ گئے ہیں۔ تو صبح صبح کبھی بھی اتنی زیادہ حاضری یہاں پر نہیں ہوتی، عوام نہیں ہوتی جتنی آج ہے، اور اب ہلکی ہلکی دھوپ نکل رہی ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ دیکھیں ایک جوڑا جو ہے ہرنوں کو کچھ کھلا رہا ہے، تو یقین کریں اتنا مزہ آ رہا ہے، اور دل سے ایک صدا نکل رہی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو آپ سب کو ایک سنڈے کے ساتھ زندگی کا ایک اور بڑا خوبصورت، حسین اور ٹھنڈا دن مبارک ہو۔ دوستو، مجھے آپ لوگ میسیج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، اور تقاضا کرتے ہیں کہ میں کرنٹ افیئرس پہ بات کیوں نہیں کرتا۔ تو میں ہمیشہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ کام نہیں ہے، میں کرنٹ افیئر پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس پر بہت سارے ماشاءاللہ لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن پچھلے دنوں جو ایک واقعہ ہوا اچھرا میں، اور ایک ماں نے جو ایک حرکت کی، اس پر مجھے بڑے لوگوں نے کہا اس پہ بات کرے، تو میں ابھی بھی اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں ویسے ہی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں 2 واقعات ہوئے، ایک اچھرے والا واقعہ ہوا، اور ایک واقعہ ہوا ہے پتہ نہیں پنجاب کے اندر ہی ہوا ہے، جس کے اندر ایک صاحب نے اپنی بیوی سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنے کسی دوست کو قرضہ دیا، اور پھر اس کو کہا کہ میری بیوی کو راستے سے ہٹا دے۔ یہ دونوں کیس اس وقت بہت ڈسکس ہو رہے ہیں، بڑی خوفناک بات ہے۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ تمام سے، ان جوڑوں سے جو کسی وجہ سے ناخوش ہیں، اگر بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے تو اس کا آسان حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو آشنا کے ساتھ مل کے قتل مت کیجئے، چپ کر کے طلاق لیں، اور طلاق لینے کے بعد آپ جہاں چاہیں شادی کر لیں۔ آپ کو دین نے حق دے رکھا ہے، قانون نے حق دے رکھا ہے، کسی کی جان، یہ بڑا خوفناک ایک کام ہے۔ اور دوسری جو ہے، میں گزارش کروں گا ان صاحبان سے جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں، یا ان کی بیوی سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے جو بقول ان کے ناقابل معافی ہے، اور ان کی کوئی غیرت کا معاملہ ہو گیا ہے، تو بھائی آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیجئے۔ مطلب آپ کسی کی جان لینے سے تو بہتر ہے نا کہ آپ اس کو جینے دیں، اور آپ بھی جئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایک سیدھا سا راستہ چھوڑ کے ایک غلط راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ تو کائنڈلی میں گزارش کروں گا ان خواتین سے جن کو اپنے شوہر پسند نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو پسند نہیں کرتے، یا ان کو لگتا ہے اس نے بہت بڑا کچھ جرم کر دیا، یا ہو سکتا ہے اس نے حقیقتاً کچھ کیا بھی ہو، تو بھائی سیپریٹ ہو جائیں نا، آپ اس کو کیری کیوں کر رہے ہیں؟ تو خدارا قانون کا راستہ اختیار کریں، سیدھا راستہ اختیار کریں، سیدھے راستے میں عافیت ہے۔ آج میں جو آپ کو کہانی سناؤں گا دوستو، وہ احتشام کی کہانی ہے، اور احتشام کہتا ہے جی مجھے پیار سے شامی کہا جاتا ہے۔ آج کی کہانی، احتشام کی کہانی سننے سے پہلے میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے جو اکثر ہم یہاں لاہور میں بولتے ہیں پنجاب میں، کہ میں کون خامہ خواہ، یا تو کون خامہ خواہ۔ مطلب ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور کہتا ہے جی میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور میں حرف آخر بھی ہوں۔ تو زندگی میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کی ناک ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو جینے دیں، ان کی زندگی کو عذاب مت بنائیں، اور میں کون خامہ خواہ کے مصداق ان کی زندگیوں میں چھلانگیں مارتے نہ پھریں۔ تو شامی صاحب نے جو مجھے کہانی سنائی، وہ کہانی بڑی اور طرح کی ہے۔ آپ نے ایسی کہانی میں نے نہ پہلے سنائی ہے، نہ مجھے سنائی گئی۔ شامی صاحب نے مجھے کال کیا، اور انہوں نے مجھے کہا افتخار بھائی میں آپ کے ویڈیوز دیکھتا ہوں، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے،
تو میں بڑا خوش ہوا کہ یار شکر ہے میرا مشن کامیاب جا رہا ہے۔ تو شامی صاحب نے جو مجھے شکایت کی وہ منو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آخر میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، بلکہ مجھے پتہ ہے آپ رائے دیں گے، آپ کو کہانی سنتے سنتے اتنا تیش یا غصہ آ جائے گا یا آپ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ شامی صاحب کہتے ہیں جی کہ افتخار بھائی، میں جس محلے میں رہتا تھا چند گھر چھوڑ کے میرے ماموں کا گھر تھا اور چند گھر چھوڑ کے میری پھپھو کا گھر تھا۔ کہتا ہماری بہترین زندگی گزر رہی تھی اور ابا نے پڑھایا لکھایا، اور احتشام صاحب نے جو ہے وہ ایم کام کیا، ایم کام کرنے کے بعد یہ ایک جاب بھی کر رہے تھے اور کچھ بزنس بھی کر رہے تھے، اور ان کا بڑا اچھا گزارا ہوتا تھا، اس نے اپنے گھر کو سہارا دے رکھا تھا، اماں ابا بڑے راضی تھے اس سے۔ تو احتشام کے صاحب کہتے ہیں جی کہ انہی دنوں مجھے اپنے ماموں کی بیٹی سے کہتا اچانک مجھے انکشاف ہوا جیسے کہ یار مجھے میرے ماموں کی بیٹی پسند ہے، تبسم اس کا نام ہے۔ تو کہتا تبسم ایک دن کہتا ہے جس طرح دل نہیں آ جاتا، کہتا حالانکہ بچپن سے پل کے جوان ہوئے تھے، اب کہتا جی میں نے اس کو دیکھنا، اس سے بات کرنی، اظہار محبت کی کوشش کرتا تھا لیکن ہوتا نہیں تھا، دن میں 10 دفعہ ان کے گھر جانا کیونکہ ہمسائے میں رہتے تھے۔ شامی کہتا ہے جی افتخار بھائی میری حالت ان عاشقوں جیسی ہو گئی جس کے بارے میں کہتے ہیں نا جل بن مچھلی، پانی کے بغیر جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ کہتے ہیں سارے معاملات ہوتے گئے اور میں نے ایک دن موقع پا کے تبسم کو کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہتا ہے وہ تو شدید گھبرا گئی اور یہ کہہ کر کے شامی بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور پسینے آ کر چلی گئی۔ اس کے لیے بڑی ایک اچانک سی یہ بات تھی۔ کہتا مجھے اس کی یہ ادا بھی بہت اچھی لگی کہ وہ جذبات کی روح میں نہیں بہہ گئی۔ کہتا پھر آہستہ آہستہ میں دیکھتا رہا اپنی امی سے شکایت تو نہیں کرے گی، اس نے شکایت نہیں کی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ، خیریت؟ تو کہتا میرا ذرا تھوڑا سا حوصلہ ہوا اور میں نے گاہے بگاہے اس کو میسیج کرنے اور اس سے اظہار محبت کرنا، لیکن اس کی طرف سے سرد مہری تھی، وہ شکایت بھی نہیں کرتی تھی اور جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ کہتا یہ ہمارا ایک سائلنٹ لو چل رہا تھا۔ کہتا انہی دنوں میرے ابا نے میری پھپھی کے گھر میں ان کی بیٹی سے میری بات پکی کرنے کی بات کی۔ کہتا جی میں نے امی ابا کو بٹھایا، ان سے کہا جی کہ میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں اور میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں، تو اس لیے ابھی آپ مہربانی کریں کہ مجھے انگیج نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، زندگی کا کوئی نہیں پتہ، ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ تو کہتا امی ابا نہیں مانے۔ کہتا میں نے بڑے بہانے کیے، انہوں نے الٹیمیٹلی ایک دن منگنی رکھ لی میری۔ کہتا منگنی والے دن میں نے جان بوجھ کے نا پہلے باہر سے فون کیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ساری ہابڑ دابڑ ہو گئی، اور پھر میں نے فون بند کر دیا، اور کہتا کہ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب میں سر پہ پٹی باندھ کے اور بازو کو لٹکا کے کہتا ویری فلمی میں گھر آ گیا، اور پتہ یہ چلا کہ جی کوئی منگنی شگنی اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ تو اسپتالوں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کہتا جی میں نے ڈرامہ کیا تھا، وہ جب منگنی کا دن گزر گیا، اس سے پہلے کہ وہ اگلا دن جو ہے وہ سجیسٹ کرتے منگنی کے لیے، کہتا میں نے اپنی والدہ سے صاف بات کی کہ مجھے ماموں کی بیٹی سے شادی کرنی تبسم سے۔ تو میری والدہ نے پوچھا کہ تبسم بھی تو یہ پسند کرتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی وہ تو اظہار محبت ہی نہیں کرتی۔ تو میری ماں کو بھی یہ بات بہت اچھی لگی۔ شامی صاحب کی والدہ نے ان کے والد سے جب بات کی تو والد نے تو پہلے ڈنڈا اٹھا لیا، اس کے بعد وہ بھی تھکار گئے، جب بحث ہوتی رہی گھر کے اندر، شور مچتا رہا۔ پھپھو کو جب پتہ لگا جی کہ یہ ماموں کے گھر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھائی سے لڑی کہ اگر آپ نے وہاں کرنی تھی تو پھر یہاں رشتہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ بہرحال بڑا شور مچنے کے بعد کہتا میری خواہش پوری ہو گئی اور ماموں کے گھر رشتہ گیا، ماموں بڑے خوش ہوئے اور ماموں نے ہاں کر دی۔ کہتا جی اب میری ممانی اور ماموں کا رشتہ کہتا بڑا عجیب رشتہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ممانی بڑی غصے والی تھی
میرے ماموں بڑے ٹھنڈے آدمی تھے اور اکثر ممانی اپنی چرب زبانی اور غصے کی وجہ سے لڑ کے ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی، اور پھر ایک دن یا 2 دن کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد ان کو سمجھا کے ان کو پلا پسلا کے واپس ان کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا۔ اور کہتا ہے اس حوالے سے میری ممانی کے ساتھ بڑی بنتی تھی اور میری وہ بات بھی مانتی تھی۔ ماموں بھی اکثر مجھے کہہ دیا کرتے تھے یار تیری مامی ناراض ہو کے چلی گئی ہے تو پتر انہوں سمجھا دے رہا۔ کہتا یہ والا سلسلہ تھا۔ تو میری دوستی اس گھر سے زیادہ تھی بنسبت پھپھو اور پھپھا سے۔ کہتا جی تبسم سے میری شادی ہو گئی۔ کہتا بہت اعلیٰ درجے کی شادی ہوئی اور کسی نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، جس کا جو دل کیا اس طرح سے شادی کی گئی۔ کہتا ہم بری میں جو سوٹ لے گئے یا زیور لے گئے ہم سے کچھ نہیں پوچھا گیا، نہ ہم نے تقاضا کیا جہیز کا۔ کہتا جب میری شادی تبسم سے تو میں نے پھر اس سے پہلے دن پوچھا، میں نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے اظہار محبت کرتا رہا، میں تمہارے لیے تڑپتا رہا، تم نے لفٹ کیوں نہیں کرائی؟ تو تبسم نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں کیسے ایک غیر شخص کو یہ کہتی کہ آئی لو یو۔ میں نے کہا مجھ سے محبت نہیں؟ تو نے کہا نہیں مجھے آپ سے بالکل محبت نہیں تھی۔ تو میرا بڑا دل ٹوٹا۔ میں نے پوچھا اب ہے؟ اس نے کہا جی 100% ہے، 1000% ہے، 1,00,000% ہے، اب تو ساری محبتیں آپ کے لیے۔ خیر کہتا جی میری تبسم سے شادی ہو گئی، بڑے اچھے دن گزرنے لگے۔ کہتا ہے میں نے ایک چھوٹا سا امتحان دیا، میں ایک سرکاری افسر ہو گیا۔ کہتا ہے ایک طرح میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے جو میرے 2 چھوٹے بھائی سنبھالتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں شام کو، اور دوسری طرف کہتا میری بڑی اچھی جاب ہو گئی۔ کہتا ہے افتخار بھائی مجھے من بھاتا ساتھی مل گیا، اور ایسی جیون ساتھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں دن ہے تو کہتی دن ہے، میں کہوں رات ہے تو کہتی رات ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی پہلے میرے تقریباً 1.25 سال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کہتا میں نے بڑی خوشی منائی کیونکہ مجھے اللہ سے دعا یہ تھی کہ اللہ میں اولاد دے، اب چاہے بیٹا دے یا بیٹی دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کہتا جی ہم نے بڑا جشن منایا، اور اس کے بعد پھر ایک بیٹی ہوئی۔ کہتا جی 3 بیٹیاں ہوئی میری۔ کہتا بڑا جشن بھی منایا گیا، خوشی کا اظہار بھی کیا گیا، اور کسی طرف سے کوئی بات بھی نہیں آئی۔ کہتا افتخار بھائی میں ترقی کرتا گیا، میں نے اپنے 2 سالوں کو جابس تھی وہاں پر سفارش کی، تیاری کروائی، جو سپورٹ کر سکتا تھا کہتا میں نے اپنے 2 سالوں کو سیٹ کروایا۔ کہتا جب میری شادی ہوئی تو میری جو چھوٹی سالی ہے اس کی عمر 10 سال تھی، اور اقرا اس کا نام ہے، اور اقرا جو ہے وہ بڑی محبت کرتی تھی، ہمارے گھر بھی آ کے رہتی تھی۔ جب میرے بیوی کے یہاں کچھ ہونے والا ہوتا تھا تو میری ساس اور اقرا آ کر برتن بھی دھوتے تھے، کھانا بھی پکاتے تھے۔ کہتا ہے ایک بہترین ایک ایسی زندگی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہتا وہ گزر رہی تھی، اور تبسم جو ہے وہ میری زندگی میں باعث تبسم بھی تھی، باعث راحت بھی تھی، باعث مسرت بھی تھی۔ کہتا ہے ایک بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن مجھے ماموں نے بلایا، ممانی نے بلایا، کیونکہ میں بڑا دماد تھا، انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ جی ہم نے ایک رشتہ دیکھا ہے، اور لڑکے کا چھوٹا سا کاروبار ہے لیکن اچھا ہے۔ اور کہتا اقرا کی عمر 22 سال تھی، اس وقت 23 سال تھی، اور لڑکا تھا کچھ 26-27 کا۔ تو نے کہا جی آپ یہ لڑکا دیکھ لیں، یہ رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہتا میں جب اپنی بیوی کو لے کر گیا، ابھی ہم سب نہیں گئے، میں نے کہا پہلے میں دیکھا ہوں، ان کے گھر گیا تو پتہ ہی چلا کہ لڑکے کے والد صاحب تو ہیں نہیں، ان کی ماں نے ان کو پالا ہے، اور وہ اکلوتا بیٹا ہے ماں کا، اور وہ چھوٹا سا تھا 3-4 سال کا، تو اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب کیونکہ یہ خاتون پڑھی لکھی تھی اور آنٹی نے دن رات محنت کی، جابس کی، ٹیچنگ کی، انہوں نے اس کو پالا ہے، اور لڑکے کا اپنا گھر تھا اس کے والد کا، اور بہت بڑا گھر تھا، گھر میں ایک گاڑی بھی تھی۔ تو اچھی بات یہ ہوئی کہ میری سالی صاحبہ کو بڑی آسائشیں ملنے والی ہیں اس گھر کے اندر، اور کوئی نند کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا
نند بھاوج کے جھگڑے کا احتمال ہی نہیں تھا، نند ہی نہیں تھی. اچھا کیونکہ ایک لوتا تھا تو دیورانی جٹھانی کا جھگڑا بھی نہیں ہونا تھا. کہتا مجھے اچھا لگا، اس لڑکی جو والدہ تھیں وہ بڑی اچھی اور خوش مزاج تھیں، اور آنٹی کرن ان کو کہتے تھے سارے، ہم یہ آنٹی کرن کہتے ہیں. کہتا آنٹی کرن جو ہیں وہ بڑی خوش مزاج اور بڑی فیشنیبل، جو کہ مجھے سمجھ آیا کہ ان میں ساری زندگی جاب کی ہے تو پھر اس طرح کے کپڑے اور لپسٹک اور یہ سارا رکھ رکھاؤ کرنا پڑتا ہے. کہتا میں نے آ کے منو ساری بات بتائی. اس کے بعد کچھ 10 دن کے بعد ہم سب مل کر گئے ان کے گھر اور لڑکے کو دیکھا اور آنٹی سے ملاقات ہوئی. آنٹی کرن نے بڑی آؤ بھگت کی اور چائے کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ سارے جو رکھتے ہیں. ہم بڑے خوش ہو کے وہاں سے واپس آ گئے. ہم لوگوں نے واپس آ کے یہ طے کیا کہ جی اب ہم نے ہاں کر دینی ہے. تو میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ اب فون کر کے ان سے کہیں جی آپ ہمارے گھر آ کے ہماری بیٹی دیکھ لیں. کہتا جی میں نے فون کیا آنٹی کرن کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم فلاں فلاں دن آ جائیں گے. فلاں دن آنٹی کرن آئی ہیں. میں جو خدمت کر سکتا تھا ہم نے بڑا اچھا کھانا اور بڑا اچھا ناشتہ کروایا. کہتا ہم سارے بڑے خوش ہو گئے کہ یار، کیونکہ ایک ہی میری سالی تھی اور بہت چھوٹی تھی. کہتا میں نے اپنی سالی کو بیٹیوں کی طرح پالا تھا، کیونکہ میری شادی پہ اس کی عمر صرف 10 سال تھی. کہتا جی منگنی ہو گئی، عدل بدل ہو گیا، اور ان لوگوں نے 3 تولے کا سیٹ ڈالا میری سالی صاحبہ کو، اقرا کو، اور کپڑے بڑے اچھے لے کر آئے. کہتا افتخار بھائی کہانی کے اندر آپ دیکھیں کتنا سکون اور اطمینان ہے. اب دوستوں میں کہانی سن رہا تھا آپ ہی کی طرح، میں کہ یار بڑی سیدھی کہانی جا رہی ہے، کوئی ٹوسٹ نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، تو بڑی اعلیٰ درجے کی کہانی ہے جس طرح آپ بھی سوچ رہے ہیں. لیکن نہیں، اب آپ دیکھیے گا کیسے ایک دم سے کہانی بدلتی ہے اور کیسے رخ چینج ہوتے ہیں اور کس طرح سے چیزیں بدل جاتی ہیں. شامی کہتا ہے افتخار بھائی میری بہترین زندگی گزر رہی تھی، اور ایک دن میری ساس جو ہیں وہ، اچھا کہتا شادی کے بعد میری ساس کی روٹین یہ تھی، ماموں سے جب بھی لڑائی ہونی انہوں نے سامان اٹھا کے 2-4 کپڑے لے کے بیگ لے کے میرے گھر آ جانا. کہتا 1 یا 2 دن میں نے رکھنا، سمجھا بجھا کے ماموں سے بات کرنی اور چھوڑ آنا. کہتا میں نے ان دونوں کی رسپیکٹ میں، عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی. جیسے میرے والدین ویسے میرے ساس سسر. کہتا میں نے ساس سسر کو دوست بنا کے رکھا ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے مسائل مجھ سے ڈسکس کرتے تھے. اب شامی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک دن میری ساس آئی ہیں بڑی غصے میں روتی ہوئی، اور ایک چھوٹا سا بیگ پکڑ رکھا کپڑوں کا اور شور مچا دیا کہ آج کے بعد میں نہیں جاؤں گی، سمجھ کے رکھا ہے، پاگل ہوں میں، ساری زندگی دے دی، کوئی عزت نہیں ہے، نہ کوئی انعام کا ٹکا ملا. ہم نے بٹھایا، ٹھنڈا کیا، میاں بیوی نے پوچھا کیا ہوا مامی کیا ہوا؟ تو میں نے کہا تیرے ماموں اس عمر میں کوئی معاشقہ کر بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو شامی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لمبے میسیج کرتے ہیں، آڈیو میسیج سنتے ہیں، میسیج کرتے رہتے ہیں فون پہ، جب کال آتی ہے تو کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں. اکثر راتوں کو میری آنکھ کھلتی ہے کیونکہ ان کو شوگر تھی، تو وہ شوگر پیشنٹ رات کو 1 یا 2 دفعہ واش روم جانے کے لیے اٹھتا ہے. تو کہتی میں دیکھا تو یہ وہاں کمرے میں نہیں ہوتے. تو میں نے کہا مامی آپ نے کہاں سے اخذ کر لیا، اس کا مطلب کہ ان کا کوئی اس عمر میں آ کے. کہتا میرے ماموں تقریباً 46 کی، کہتا ان کی ایج 46-7، بڑے فٹ ماشاءاللہ، خوبصورت. مامی جو ہے وہ اس لیے ڈھل گئی تھی کہ ان کے آرتھرائٹس کا مسئلہ تھا، ان کے معدے کا مسئلہ تھا، ان کا گیس کا مسئلہ تھا، موٹی بہت زیادہ ہو گئی تھیں، اور ان کا جو تیش کا مسئلہ تھا سب سے بڑا تو وہ تھا. تو کہتا میں اور میری بیوی مطلب بڑے حیران پریشان ہوئے کہ یار امی کیا الزام لگا رہی ہیں. خیر ہم نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو غلط فہمی ہے. میں نے کہا نہیں تو اپنے ماموں سے بات کر. خیر کہتا جی میں ایک دن چھوڑ کے اگلے دن کہتا میں گیا ماموں سے، میں نے بات کی. میں کہا ماموں جی اس طرح مامی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں
تو کہتا ہے میرے ماموں نے کہا کہ بیوقوف عورت ہے، ہر بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے، اور تم بے فکر رہنا بیٹا، میں زندگی میں کوئی ایسا کام کبھی سوچ بھی نہیں سکتا جو مجھے دین اور اخلاقیات اور قانون اجازت نہ دے۔ کہتا میں سیٹسفائی ہو گیا، واپس آیا، میں نے میری بیوی نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کے میں نے اپنی ساس کو واپس بھیج دیا۔ کہتا ہے کہ 15 دن گزرے ہیں، مامی پھر آ گئیں اور ان کے یہی سیم گلا تھا کہ نہیں میں لکھ کر دے سکتی، اس کا کوئی سین ہے، اور اب تو تیرے ماموں نے کام یہ شروع کر رکھا ہے کہ یہ رات کو سو جاتے ہیں اور 12-1 بجے 2 بجے کے قریب گھر سے چلے جاتے ہیں اور پھر فجر پڑھ کے آتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں فجر پڑھ کے آیا تھا، تو میں پوچھتی ہوں کہاں جاتے؟ تو کبھی کہتے ہیں میں دربار جاتا ہوں، کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ تہجد پڑھی۔ کہتی شخص نے ساری زندگی فرض نماز پڑھی کوئی نہیں، اور اب یہ مجھے کہہ رہا ہے میں تہجد پڑھنے کے لیے دور دراز جگہوں پہ جاتا ہوں۔ تو کہتی بیٹا دال میں کچھ کالا ہے۔ تو شامی کہتا ہے کہ افتخار بھائی، میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ کہتا بڑا سمجھایا بڑی مشکل سے، الٹیمیٹلی ماموں آئے، ماموں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا دیکھ تجھے غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، میں زندگی میں کبھی کوئی غلط کام سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر صلح کرا دی، پھر چلی گئی۔ کہتا وہ لڑکا جو ہے اس نے رابطہ کیا مامی سے، جو ان کا ہونے والا داماد ہے۔ اس نے کہا جی کہ میری والدہ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت مصروف ہیں شاید، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سال ہونے والا ہے منگنی کو اور یہ بات شادی تک نہیں آ رہی، تو آپ انکل سے بات کریں، آپ دونوں آئیں میری والدہ سے بات کریں تاکہ ہماری شادی ہو سکے۔ اب میری ساس نے مجھے بلایا، میں نے اور میری ساس نے مل کے انکل سے بات کی ماموں سے کہ اب میں اقرا کے لیے ڈیٹ لے لینی چاہیے۔ تو کہتا ان کا ایک دم سے رنگ اڑ گیا، انہوں نے کہا یار ابھی تو پیسے نہیں ہیں، ابھی تو فلاں ہیں، ابھی تو 22-23 سال کی ہے، لڑکیوں کی شادیاں تو 30 سال کی عمر میں ہوتی ہیں۔ تو وہ ٹال گئے۔ دوستو شامی کہتا ہے کہ میں نے اور میری ساس نے، میری بیوی نے جب ان کا تاثر دیکھا تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور بات کو ٹال رہے تھے۔ کہتے جب انہوں نے اگلے 1 سال ایسی چو چرا سے کام لیا تو کہتا جی مجھے شک ہو گیا کہ میرے ماموں کا کوئی سین ہے۔ اب سین کیا؟ کہتا یہ ہمیں نہیں پتا۔ کہتی میں اور میری بیوی اور میری ساس ہم گئے اقرا کی ہونے والی ساس کے پاس، آنٹی کرن کے پاس، ان سے جا کے بات کی، ان سے کہا دیکھیں جی اب تو کافی وقت گزر گیا، تو اب شادی کر لینی چاہیے، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کرن آنٹی نے بھی یہ کہا کہ اچھا میں دیکھ رہی ہوں، دیکھیں ابھی میں نے کوئی نہیں قرضہ اپلائی کر رکھا ہے بیٹی کی شادی کے لیے، اور تو ہم نے کہا یار ہمیں تو کوئی جہیز نہیں چاہیے، تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں چاہیے لیکن میں لڑکی کی ماں ہوں، مجھے دینا تو ہے، تو ابھی شادی فی الحال نہیں ہو سکتی۔ بڑی حیران کن بات ہوئی۔ ہم واپس آ گئے، کسی سے بیٹی کے لیے دن زبردستی تو مقرر نہیں کروا کر سکتے۔ کہتا کچھ دن گزرے تو لڑکے نے میری سالی صاحبہ کو کہیں میسیج کیا کہ اس نے اس کے والد کے میسیج اپنی والدہ کے موبائل پہ دیکھے۔ اب وہ بات ہم تک پہنچی، اب ہمیں تجسس ہوا کہ یار انکل کرن آنٹی کے موبائل پر میسیج کیوں کر رہے ہیں۔ خیر جی ہم کہتا اب جاسوس بن گئے اور ہم نے اس بات کا پتہ لگانے کی پوری کوشش کی کہ پتہ لگے کہ سین کیا ہے۔ تو ایک دن اس لڑکے نے فون کر کے کہتا مجھے بتایا کہ جی میری والدہ جو ہیں وہ آپ کے ماموں کے ساتھ یعنی آپ کے سسر کے ساتھ گئی ہیں، اور کہتا کچھ 6 گھنٹے کے بعد فلاں گلی سے انہوں نے پک کیا تھا اور فلاں گلی میں ہی ان کو ڈراپ کر دیا۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شدید غصے میں ہوں اور آپ اپنے سسر صاحب کو سمجھائیں، اور یہ کیا حرکت ہو رہی ہے۔
کہتا پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ کیا بکواس کر رہا ہے. میں نے خیر ہونے والا سانڈو تھا تو میں نے کہا یار آپ دیکھیں جس کو ہم زلف کہتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اس میٹر کو. کہتا اب میں کھوج میں لگ گیا کیا چکر کیا ہے. کہتا ہے میں نے اپنی مامی سے کہا ماموں باہر نکلے نا تو آپ نے مجھے بتانا ہے. وہ تقریباً کوئی رات کو 11:30 بجے مجھے کال آتی ہے کہ تیرے ماموں باہر نکلے. کہتا میں ان کے مگر پیچھے گاڑی لگا دی. کہتا وہ سیدھے آنٹی کرن کے گھر گئے ہیں. پچھلی گلی میں ایک پارک تھا وہاں پر گاڑی کھڑی کی. گاڑی کھڑی کرتے ٹہلتے کہتا 12:15 بج گئے اور آنٹی کرن آئی نے دروازہ کھولا اور ماموں اندر چلے گئے اور سارے گھر کی لائٹیں بند ہیں. کہتا ہے افتخار بھائی میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی. میرے سسر ڈیٹ پہ جا رہے تھے رات کے وقت اور اپنی بیٹی کی ہونے والی ساس. کہتا اب میرا تو بڑا دماغ گھوم گیا کہ یہ کیا سین ہے. کہتا میں نے یہی موقع مناسب سمجھا. کہتا میں نے اپنے ہونے والے ہمزلف کو کال کی, اسے فون نہیں اٹھایا, پھر کال کی فون نہیں اٹھایا. کہتا کو 15 منٹ کے بعد مجھے اس کی کال آتی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ جی شامی بھائی. تو میں نے کہا کہ میری جان میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں دبے پاؤں, تم نے باہر آنا ہے گھر سے. اس نے کہا خیریت ہے. میں نے کہا بس شور نہ کوئی کرنا, کوئی ڈسٹرب نہ ہو گھر میں, بس تم باہر آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے. کہتا جی میرے ہونے والے ہمزلف باہر آ گئے گھر سے اور میں نے ان سے بات کی. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں بات دراصل یہ میرے سسر اس وقت آپ کے گھر کے اندر ہیں اور آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا ہے. میں نے دور سے سارا منظر دیکھ لیا ہے. 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا وہ اندر ہے. اس کو تو بڑا غصہ چڑھا, تیش میں آ گیا. میں نے کہا یار 1 منٹ غصے میں نہیں آنا. وہ دیکھو کہتا میں نے گاڑی جا کے دکھائی کہ دیکھو یہ گاڑی کھڑی کی ہے انہوں نے اور ایسے ایسے معاملہ ہے. ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ میرے سسر تمہاری والدہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں. اس نے کہا ہاں یہ تو ہے. اب اس کو تیش آ رہا ہے, مجھے بھی تیش آ رہا ہے, لیکن میں اس کو کول کر رہا تھا. میں نے کہا یار اب کرنا یہ ہے, مجھے بتاؤ کہ تمہاری امی کے کمرے کی کوئی چابی ہے تمہارے پاس. تو اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے, یا ہوگی تو ڈھونڈنی پڑے گی. اب اس لڑکے کے اندر ایک تیش تھا, غصہ تھا اور بڑا ہی. کہتا میرے اندر بھی تھا, میں کنٹرول کر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم اگر مناسب سمجھو تو میں اپنی ساس کو اور اپنی بیوی کو یہاں لے آؤں تاکہ یہ گیم ان کی ایکسپوز کر سکیں. وہ کہتا ہے کہ اس کو شاید کچھ زیادہ غصہ تھا. اس نے کہا ہاں تو لے آ. کہتا خیر میں گیا, جا کے اپنی ساس کو اٹھایا. اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو لیا. کہتا میں نے اپنے سالوں کو تو نہیں جگایا. کہتا میں آ گیا وہاں. جب وہاں آیا ہوں لڑکا باہر ہی کھڑا ہوا تھا. کہتے دروازہ کھولا, دبے پاؤں اندر گئے ہیں. جا کے دروازہ لاک تھا. دروازہ لاک کو جب پہلے سنا تو آوازیں آ رہی تھیں گفتگو کی. ہمیں کنفرم ہو گیا کہ انکل اندر ہی ہے میرے ماموں. کہتا ہم نے جیسے دروازہ کھولا تو وہ لاک تھا. دروازہ پیٹا تو اندر سے آنٹی کی آواز آئی کون ہے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ماما میں ہوں دروازہ کھولنے. نے کہا صبح بات ہوگی, ابھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اتنی دیر میں میری ساس نے چیخو پکار شروع کر دی. اب ایک عورت جس کو یہ پتہ لگے کہ اس کا خامن کسی غیر عورت کے ساتھ کمرے میں ہے, اس کا کیا ری ایکشن ہوگا. بالکل وہی ری ایکشن تھا میری ساس کا, اور وہ جو منہ میں آ رہا تھا انہوں نے بکنا شروع کر دیا اور دروازے کو اس طرح پیٹنا شروع کر دیا جیسے وہ اس کو توڑ دیں گی. شامی کہتا ہے افتخار بھائی 10-15 منٹ تو بڑا شور مچا. اس کے بعد آنٹی نے دروازہ کھولا. آنٹی نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, کیوں شور مچا رکھا ہے, تم لوگ میرے گھر میں اس وقت آئے کیسے ہو, تمہاری جرت کیسی ہوئی. اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تو کھڑا ہو کے منہ دیکھ رہا ہے ان کا, تو لے کر آئے ان کو اندر, نکال ان کو باہر. تو میری ساس نے کہا کہ تو باہر نکل, پہلے تیرا کمرے کی تلاشی لینے. کہا تم کون ہوتے میرے کمرے کی تلاشی لینے والے, میں ابھی پولیس بلاؤں گی تو میں اندر کرا دوں گی. کہتا یہ ساری بات ہوئی ہے. تو میری ساس نے دھکا مارا ہے, میری بیوی نے, جذباتی ہوئے تھے. وہ خاتون گری ہیں, اندر گئے ہیں,
اندر جا کے دیکھا تو اس واش روم کے اندر کہتا میرے سسر چھپے ہوئے تھے اور اپنی بیوی کو دیکھ کے باہر آ گئے. کہتا اب میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات کہ میرے سسر صاحب کھڑے ہوئے ہیں, میری ساس کھڑی ہے, میری بیوی کھڑی ہے, اور ہم ایک غیر عورت کے کمرے سے اپنے سسر کو برآمد کر رہے تھے. کہتا جی اب دیکھنے کے ہوا کیا, سب ششدر ہیں, سب چپ ہیں, میری بیوی رو رہی ہے اور میری جو ساس ہے وہ بولے جا رہی, جو اس کے منہ میں آ رہا ہے انہوں نے شور مچا رکھا ہے. کہتا انہوں نے ایسی ایسی مغرض ذات بکی ہیں, کہتا ہم نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھی کہ ان کو یہ آتی ہوں گی, ہم مرد ہیں, ہمیں ایسی گالیاں نہیں آتی. کہتا ان کو خاموش کروایا, ان سے کہا یہ کیا ہے, تو ماموں نے اس بات کا بہت برا منایا. انہوں نے کہا تم نے بڑی زیادتی کی ہے اس کو یہاں لا کے, اور مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ تم نے کیا ہے. مجھے شک ہوا تھا کہ کوئی گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے. تو جب میری ساس نے میرے ہونے والے ہمزلف کی والدہ کو کٹیس کرنا چاہی تو ماموں بیچ میں آ گئے. انہوں نے بیچ میں آ کے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ میری بیوی ہے. تو سب پریشان کہ بیوی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے اس سے نکاح کر لیا اور ہماری شادی ہو چکی ہے, اور جس چیز کو تم گناہ کہہ رہے ہو یا غلط سمجھ رہے ہو وہ کچھ غلط نہیں ہے بیٹا. اور کہتا ہے اتنی بات کرنے کے بعد انہیں واٹس ایپ اس کے اوپر موبائل کے اندر نکاح نامہ دکھا دینے کہ دیکھو میرا نکاح ہوا ہے. کہتی ہے میرے ہونے والے جو حمزل صاحب ہیں وہ تو روتے ہوئے چلے گئے وہاں سے. میری ساس بفر گئی, انہوں نے مطلب اپنی سوتن کے بال جو ہیں وہ سارے خراب کر دیے کہ تیری ایسی کی تیسی تو کیسے کر سکتی ہے اور تم نے کیسے کر لیا, تم کون لوگ ہو. وہ کہتا جی پھٹا پڑ گیا وہاں. اور ماموں جو ہیں وہ بڑے سخت ہو گئے. انہوں نے کہا کہ زیادہ بکواس کرو گی تو میں وہ 3 لفظ کہہ کے تمہیں فارغ کر دوں گا, اس لیے شرم کرو, ان کے گھر میں شور مت مچاؤ, یہ میری منکوحہ ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور یہ کہہ کے ماموں وہاں سے چلے گئے. کہتا میرا وہاں جواز نہیں بنتا تھا, میں میری بیوی میری ساس گاڑی میں بیٹھے ہیں, وہ روئیں, وہ اپنے گھر نہیں گئی, ہمارے گھر آ گئیں. ہم نے ان کی دلجوئی کی, ان کو سمجھایا, اور مجھے شدید غصہ کہ ان کی ایسی کی تیسی انہوں نے حرکت کیا کی ہے. کہتا میں اپنی ساس کو بالکل نہیں سمجھا رہا تھا, وہ 1 برائی کر رہی تھی میں 2 کر رہا تھا, وہ 4 کر رہی تھی میں 6 کر رہا تھا, اور میری بیوی بھی چپ کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور کہتا مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ بجائے بیٹی کی شادی کرنے کے بیٹی کی سمدن سے ہونے والی سمدن سے نکاح کر کے بیٹھ گئے. ان کو شرم نہیں آتی بڈھے اس ادھیڑ عمر کے اندر. میں کہا اچھا, میں کہا شامی صاحب پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا افتخار بھائی مامی کو تو جیسے تیسے ہم نے سمجھا کے بھیج دیا, اور میں نے ماموں کا بالکل بائٹ کاٹ کر دیا. میں نے اپنی بیوی پہ قدغن لگا دی کہ وہ آئندہ کبھی اپنے گھر نہیں جائے گی, نہ رابطہ کرے گی, نہ فون سنے گی, نہ ان کی شکل دیکھے گی. شامی کہتا ہے میری بیوی نے وقتی طور پہ تو ہاں کر دی, لیکن وہ اپنے ماں باپ سے رابطہ کرنے سے یا جانے آنے سے باز نہیں آئی. کہتا اس کے میرے درمیان پہلی بار جھگڑے شروع ہو گئے. انہوں نے سے کہا کہ تم ایک نہایت بری عورت ہو, تم اپنے میاں کی حکم عدولی کر رہی ہو, نافرمانی کر رہی ہو, اور جب کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے باپ نے کتنا بڑا فاؤل پلے کیا ہے, کتنی گھٹیا ترین حرکت کی ہے, اور تم ابھی بھی اس سے رابطے میں. تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کی نظر میں یہ غلط ہوگا, میری نظر میں غلط نہیں ہے, ہمیں اقرا کے لیے اور رشتے مل سکتے ہیں, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کے گھر کا مسئلہ ہے, ان کو حل کرنے دیں. کہتا ہے مجھے اپنی بیوی کی اس بات پہ طیش آ گیا. کہتا میں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا. اس نے مجھے روکا, اور نے کہا دیکھیں بدتمیزی نہ کریں, پہلے اس بات کو سمجھیں, میرے باپ نے نکاح کیا ہے, کوئی ڈاکہ نہیں مارا, بلکہ ہم نے زیادتی کی وہاں جا کے وہ جو سارا تماشا ہم کر کے آئے آنٹی کے گھر میں. کہتا میرا دماغ گھوم گیا. میں نے کہا تم میرے ساتھ ہو کہ اپنے باپ کے ساتھ ہو؟ تو میری بیوی نے کہا میں حق کے ساتھ ہوں. میں نے کہا تم کس طرح کی گھٹیا عورت ہو, تمہارا باپ اس عمر میں رنگلیاں بنا رہا ہے, گل چھرے اڑا رہا ہے, اپنی ماں کی حالت دیکھو وہ بیمار ہے, میں تمہاری ماں کی سائڈ لے رہا ہوں تو اپنی ماں کی مخالفت کر رہی ہو.
کہتا میری بیوی تبسم مجھے کہتی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، میں اپنی ماں کی مخالفت کیوں کروں گی؟ میری ماں جانے، میرا باپ جانے، مجھے بولنے کی، آپ کو بولنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کہتا مجھے اس بات پہ تیش آ گیا، میں نے کٹیس کر دی اس کی، اور کہتا 2-3 جب اس کے منہ پہ کٹیس ہوئی ہیں تو کہتا مجھے نہیں سمجھ آئی وہ تبسم جو کبھی ساری زندگی میرے آگے کسکی نہیں، کوئی بات نہیں کی، میرے کسی حکم کو نہیں ٹالا، کہتا افتخار بھائی پہلے اس نے میرا گریبان پکڑا، اس کے بعد اس نے میرے منہ پہ کٹیس کر دی۔ کہتا مجھے غصہ آیا، اب میں اس کی کٹیس کر رہا ہوں، وہ میری کٹیس کر رہی ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی ہم پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح لڑ رہے ہیں، اور میرا تیش اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہو کے، میری منکوحہ ہو کے، اپنے باپ کے غلط ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ دسترازی کر رہی ہے میرے ساتھ۔ کہتا خیر میں نے اس کو دھکا مارا، میں مرد تھا، وہ عورت تھی، اور کہتا وہ والی جو جھگڑا تھا وہ میں جیت گیا۔ اس کے بعد کہتا میں نے اس کو پکڑا ہے اور کپڑے پکڑے ہیں، اور بیٹیوں کو میں نے اپنے پاس رکھا، اور اس کو اس کی ماں کے گھر کے اندر دھکا دے کے آ گیا۔ میں کہا ویری گڈ تنزن کا۔ میں کہا شامی صاحب پھر؟ کہتا ہے افتخار بھائی آپ خود سوچیں، میری بیوی کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، اپنے باپ کی اس گھٹیا حرکت کے اوپر وہ دیدہ دلیری سے اپنے باپ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ میں نے کہا یار آگے کیا ہوا؟ کہتا ہم نے سارا خاندان اکٹھا کیا، اپنے سس سسر کو بٹھایا، اور اس کی سیکنڈ وائف کو بٹھایا، اور اس سے کہا کہ بھائی اس کو طلاق دے دو ورنہ تمہارا گھر خراب ہو جائے گا۔ تو میرے ماموں اڑ گئے، انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ کہتا اب سارے خاندان بیٹھا ہوا ہے، اور میرا سسر جس کے پر میں نے اتنی مہربانی کی، جس کی بیٹوں کو میں نے نوکریاں دلوائیں، جس کی ساری زندگی عزت کی، وہ مجھے خاندان میں ذلیل کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو؟ شامی کہتا ہے افتخار بھائی مجھے اس قدر تیش آیا کہ میرا سسر کس قدر بےعزتی کر رہا ہے میری، اور اپنے غلط حرکت کے اوپر اڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ سارے خاندان نے کہا کہ ماموں نے غلط نہیں کیا، ان کی اپنی زندگی ہے، اور تم نے غلط کیا ہے، بیوی پہ اس طرح سے گھر چھوڑ کے گئے اور بچیاں چھین لی تم نے۔ کہتا ہے میں نے کسی کی بات نہیں مانی، وہاں سے آ گیا۔ میں کہا ویری گڈ پھر؟ کہتا ہے افتخار بھائی دیکھیں داماد کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے، اور ایسے داماد کے ساتھ جو اتنا مہربان ہو، جس نے ان کی بیٹی کو اتنا راضی رکھا ہو، اتنا خوش رکھا ہو۔ تو کہتا ہے افتخار بھائی کئی بار میری مامی نے فون کیا، آئی ہیں، میں نے دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے کہا کہ بچیاں دے دو، 2 گھنٹے کے بعد واپس کر جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں جی۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ میں نے کہا ویری گڈ۔ اور تو احتشام صاحب نے کہا کہ افتخار بھائی دمادوں کی لوگ عزت نہیں کرتے، یہ ان کی بڑی بغیرتی ہے، اور دماد کو انہوں نے سمجھ کے رکھا ہے، اور دیکھیں میرے سسر نے بوڑھے نے اس عمر میں جا کے کیا گل کھلا دیا، بیٹی کی ہونے والی سمدھن سے، ساس سے، مطلب بیٹی کی ساس سے اور اپنی سمدھن سے شادی کر لی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی مجھے فون کرتی ہے، معافی مانگتی ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں، نہ تجھے معافی ملنی ہے، نہ تجھے یہاں لے کر آنا ہے۔ میں نے کہا آپ کے والدین کیا کہتے ہیں؟ کہتا میرے والدین کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی اس کی مرضی جو اس نے کیا ہے، اور تم اپنا گھر کیوں خراب کر رہے ہو؟ کہہ رہا والدین بھی انہی کی سائڈ لے رہے ہیں کیونکہ رشتہ دار ہے نا یہ۔ چپ کر کے سنتا رہا۔ میں نے کہا یار شامی اب آپ بتائیں سچویشن کیا ہے؟ کہتے ہیں سچویشن یہ ہے افتخار بھائی، میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ میں نے ان کے گھر میں پیغام بھیجا ہے کہ میرے سسر 15 دن میں اس عورت کو جس سے انہوں نے نکاح کیا طلاق دے دیں، تو میں ان کی بیٹی کو لے آؤں گا، اور اگر میرے سسر نے 15 دن کے اندر اپنی بیوی کو، سیکنڈ وائف کو طلاق نہیں دی تو میں ان کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا۔ میں کہا شاباش۔ کہتا ہے افتخار بھائی اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ شامی کہتا ہے افتخار بھائی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔
اور میں نے وعلیکم السلام، میں نے بڑا مجبوراً یہ کیا ہے، تو میں نے کہا میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ میرے سسر کا نمبر لیں اور اس بڈھے کو سمجھائیں کہ اس نے اس عمر میں کتنا بڑا کرائم کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی ہونے والی ساس کے ساتھ وہ نکاح کر کے بیٹھ گیا، اور سارا خاندان اور میری بیوی سپورٹ کر رہی ہے۔ میری مامی کا برا حال ہو گیا، میری ساس کا، وہ بیچاری پہلے بیمار تھی اور زیادہ بیمار ہو گئی، لیکن میرے سسر کو نہ غیرت آئی نہ شرم آئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو ان کا نمبر دوں تو آپ میرے سسر کو سمجھا دیں گے؟ میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں؟ انہوں نے کہا جی کہ دراصل میں اپنی بیوی سے، بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میری بیٹیاں بڑی اداس ہیں، ماں کے بغیر روتی ہیں سارا دن، میرے ماں سنبھال کے تھک جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ میری بیوی کا برا حال ہے۔ ٹھیک ہے اس نے جو بدتمیزی کی میں دل صاف کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا سسر اپنی سیکنڈ وائف کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا آپ کی کہانی کمپلیٹ ہو گئی؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا یار آپ بڑے بیوقوف آدمی ہیں۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کا ان کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ آپ کون ہیں ان کو یہ مشورہ دینے والے کہ وہ اپنی سیکنڈ وائف کو طلاق دے دیں؟ میں نے کہا جب دین نے، شرع نے ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اگر زرخیز بھی ہیں اور وہ اگر ذمہ دار بھی ہیں اور وہ کفالت کر سکتے ہیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر لی۔ کہتا بھی چھپائی کیوں؟ میں کہا چھپائی اس لیے نہیں تھی کہ وہ کوئی عیاشی کر رہے تھے، چھپائی اس لیے تھی کہ ہماری سوسائٹی میں عورت سیکنڈ شادی کو برداشت نہیں کرتی۔ جیسا کہ جب آپ اپنی ساس کو ان کے گھر لے کر گئے اور کمرے سے آپ نے ان کی سیکنڈ وائف اور ان کو برآمد کیا، تو آپ کی ساس نے جو کیا، جو بولا اور جو کٹیس کی، اس سے آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی کی عورت کسی بھی صورت سیکنڈ وائف کو برداشت نہیں کرتی۔ تو اس لیے آپ کی ساس ہلکان ہو رہی ہے، ادروائز دین اور اخلاقیات اور قانون کے تحت آپ کے سسر نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک بہترین زندگی گزاری ہے، زندگی کے 12 13 14 سال جو بھی آپ کے گزرے ہیں، آپ نے اچھی بھلی ریپوٹیشن کا بیڑا گرک کر لیا، اور ایک بلا وجہ کی آپ نے ضد لگا لی جی کہ آپ کے کہنے پہ آپ کا سسر اپنی سیکنڈ وائف کو طلاق دے دے، اور آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کی بیٹی کو طلاق دے دیں گے۔ آپ ہیں کون اس سے پوچھنے والے کہ انہوں نے شادی کیوں کی ہے؟ بھیا خدا کا خوف کریں یار، اپنی حدود میں رہیں۔ میں کون خواہ خواہ؟ انہوں نے آپ کو اگر بیٹی دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا گریبان اور اپنے فیصلوں کا حق آپ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ تو اپنی اوقات میں رہیے، اگر آپ اچھے آدمی ہیں، اگر آپ اخلاقیات پہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسودگی کے ساتھ زندگی گزرے، تو اپنے سسر کو، اپنی ساس کو ان کے معاملات حل کرنے دیں بحیثیت داماد۔ اور اس طرح کی قدغن لگانی کہ جی پہلے آپ طلاق دیں پھر میں بیٹی کو لے کے جاؤں گا۔ کہتا افتخار بھائی مطلب میں غلط کر رہا ہوں؟ میں نے کہا آپ بہت غلط کر رہے ہیں بھائی، خدا را میں نے کہا جا کے معافی مانگیں، اپنی بیوی سے معافی مانگیں، اپنے ساس سسر سے جا کے معافی مانگیں، ان کی سیکنڈ وائف سے جا کے معافی مانگیں، اور اپنی بیوی کے پیر پکڑ کے سوری کر کے اس کو واپس لے کر آئے، اور اپنی بیٹیوں کو اس عذاب سے، جدائی کے عذاب سے نکالیں۔ میں کہا سارا خاندان تمہیں سمجھا رہا تھا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کہتا جی یہ افتخار بھائی میرے ذہن میں تو اس کا صرف یہی حل تھا کہ میری ساس جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی ساس جانے، آپ کا سسر جانے، اور ان کی سوتن جانے، آپ کم از کم اپنی ریپوٹیشن کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے لیے شامی صاحب کو سمجھ آئی، اس کے بعد کہتے نہیں یار افتخار بھائی آپ نے کیا بات کر دی، آپ بھی وہی بات کریں جو سارا خاندان کر رہا ہے۔ میں کہا سارا خاندان اس شرع کو، اس قانون کو، اس اصول کو جانتا ہے، اس لیے بات کر رہا ہے یار۔ اس بیچاری نے، آپ کی سیکنڈ ساس نے، ہاں سیکنڈ وائف، سیکنڈ ساس، بیچاری نے جوانی کے اندر بیوہ ہونے کے بعد بچے کو پالا، جوان کیا، اب با کر بیچاری سے برداشت سے باہر ہو گئی ہوگی، اس کو کوئی ساتھی چاہیے ہوگا۔ جو حق اس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس نے وہ اپنا رائٹ استعمال کیا ہے، اور آپ خود کہتے ہیں جی میرا سسر تو بڑا اچھا آدمی تھا اس شادی سے پہلے، اس کا مطلب وہ اس کو خوش رکھے گا۔ آپ کہتے ہیں جی میری مامی گرم مزاج اور غصے والی، اس کے باوجود میرے ماموں نے گزارا کیا محبت کے ساتھ، تو یار وہ محبت کہیں اور کسی عورت کے حصے میں آ جائے، کفالت کسی اور کے حصے میں آ جائے،
وہ چاہت کسی اور کی جھولی میں چلی جائے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا ایسے نہیں کرو یار، اور ویسے بھی تمہارا تو حق ہی نہیں ہے، مطلب ساس نے سسر نے نکاح کیا اور آپ اپنا گھر خراب کر کے بیٹھ گئے۔ میں کہا میری جان ایسا مت کریں خدا را۔ کہتا کیا کروں؟ میں کہ جائیں جا کے اپنی بیوی سے معافی مانگیں، پیر پکڑیں اور اپنی ساس سے کہیں بھائی آپ کے مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا آپ خود حل کریں، اور سسر کو جا کے گلے لگا کے کہیں سر ویل ڈن، آپ کا حق تھا اور آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ دوستوں بہت دیر تک بیچارہ خاموش رہا، مجھے کہتا ہے اس کا مطلب افتخار بھائی میں نے زیادتی کی؟ میں کہا زیادتی نہیں، آپ نے زیادتیاں کی ہیں، آپ نے غلطی نہیں کی، آپ نے غلطان کی ہے، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے اور آپ کے سسر بھی آپ کو معاف کر دیں۔ تو دوستو شامی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس والی کنڈیشن کیفیت سے نکلے گا وہ جو تھی نا، آفٹر آل میں بھی دماد ہوں، جڑا دماد پھنے کا بن جاتا ہے نا، ہر شے دا مالک ہو گیا، میں گھر دا جوائیاں۔ میں نے کہا اس استان سے نیچے ہیں جس پہ آپ خود براجمان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جائیں جا کے معافی مانگ کے اپنے معاملات درست کریں، اور اللہ سے بھی معافی مانگیے گا۔ آپ کی بیوی بہت اچھی ہے اور اللہ اس کو اجر دے گا کہ اس نے آپ کا اتنا ظلم برداشت کر لیا، اور شکر کیجیے گا کہ وہ آپ کے ساتھ اگر آنے کے لیے تیار ہو جائے، جو کہ وہ آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیٹیاں آپ کے پاس ہیں۔ شامی صاحب مان گئے، انہوں نے کہا افتخار بھائی میں یہ ضرور کروں گا، لیکن میرے کہنے سے آپ نے دیکھنے والوں سے اس پہ کمنٹ ضرور لیجیے لیں کہ کیا واقعی میں بالکل غلط ہوں، 50% ٹھیک ہوں یا 10% ٹھیک ہوں؟ میرے اندر کوئی مطلب ساری ہی غلطی میری ہے کہ مجھے ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور کیا میرے سسر نے شادی کر کے اپنی ہونے والی سمدن سے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ تو دوستو یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ شامی کے سسر نے کیا کیا، اور کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا شامی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یہ ضرور مجھے بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔